ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ فرمیندے میری شان دے اندر اے نہیں ٹھاندا کہ میں کہیں کو غیب دساواں، کہیں کو غیب دا علم دیواں۔ غیب دا علم رب کریم فرمیندے میں اپنے کو رکھدا۔ غیب کیا ہے؟ کل کیا تھی انہیں بارش کڈنا ونی، ماں دے پیٹ دے اندر کیا ہے، معاشر دے میدان دے اندر کیا تھی انہیں، عالم برزخ دے اندر کیا پیا تھی دے، دنیا والے بندے کو پتہ گئے نہیں قبر دے اندر کیا پیا تھی دے۔ اللہ فرمیندے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، جڑا کچھ غیب ہے میری شان دے اندر نہیں ٹھاندا کہ کہیں کو دساواں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء، اللہ فرمیندے وال میں اپنے بندیاں دے وچوں اپنے پیارے کو چندا، والا اپنے پیاریاں دے وچوں اپنے محبوباں کو چندا، اپنے حبیباں کو چندا، اپنے رسولاں تے پیغمبراں کو چندا۔ اللہ فرمیندے وال جے کو میں چون گھندا او کو الغیب دا علم عطا فرما دینا، وال جے کو میں رب کریم علم عطا فرما دینا، وال کھڑا تا وہ فرش تے ہوندے خبراں عرش دے کھڑا دیندا ہوندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ خلافات، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اللہ فرمیندے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، میری شان دے اندر نہیں ٹھاندا کہیں کو غیب دا علم دیواں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، والا اپنے رسولاں دے وچوں اپنے پیاریاں کو چندا، بل او کو غیب دا علم عطا فرما دیندا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پاک فرمیندے این آیت شان نزول بیان کریندے، اے آیت شان نزول نازل تھئی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی دے غلاموں، حکم آقا دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، ان صحابہ کرام نے تشریف فرمائیں۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جویں اللہ رب العزت نے ابا آدم علیہ السلام کو ان دی اولاد دکھا دیتی ہے، جو ابا آدم اپنی ہر اولاد کو جان دے، ایویں ہی میں پاک محمد علیہ السلام اپنے ہر امتی کو جاندا، میرا کیڑا امتی ایمان دی حالت دے اندر فوت تھی سی، کیڑا امتی کفر دی حالت دے اندر فوت تھی سی۔ جڑا میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ارشاد فرمایا، مجمع دے وچ، محفل دے وچ، اس جلسے دے اندر بیٹھے منافق جڑے کلمہ تا محمد دا پڑھ دین دل دے اندر بغض رکھے ہوئے ہیں، کلمہ تا میرے نبی دا پڑھ دین دل دے اندر میرے نبی دے نال حسد رکھے ہوئے ہیں، میرے نبی دے نال سچی محبت کہنی، انہاں مارن ایک دے کو ارکاں، دیکھو سن محمد رجپال دی گال۔ اللہ اکبر فرمیندہ کھڑے، اج کل گھن کے قیامت تک میں اپنے ہر امتی کو جاندا، جڑا ایمان دی حالت دے اندر مرسی میں محمد او کو جاندا، جڑا کفر دی حالت دے اندر مرسی میں محمد او کو جاندا۔ سن لجپال دی گال، اساں سامنے بیٹھے ہیں، زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، دل دے اندر منافقت ہے، دل دے اندر کفر سادہ پتہ کہنی، خبرہ معاشر دیکھائیں ارشاد فرمینے۔ اساں وچ بیٹھے ہیں، سارے دل دا پتہ کہنی، بے نبی دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائے، جنہوں انہاں لوگاں نے گال سوچی نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، میرے پاک نبی نے فرمایا، اے صحابہ ان قوم دا کیا حال ہے جڑے لوگ میں محمد دے علم پہ تانا دیں گے؟ صحابہ ان قوم دا کیا حال ہے؟ ان قوم دا حال دیکھو کیا ہے؟ اللہ کو جے میں محمد دے علم پہ تانا دیں گے، او میں محمد اعلان پیا کہنا، لا تسألونی عن شیئن، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا، لا تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعت الا نبأتکم بھی، میرے نبی نے فرمایا، آؤ تو سب پوچھ دے بنگو یہ طریقے نے کھڑ کے تا قیامت تک جو دل دے اندر آوے پوچھن تو ادا کم ہوسی، قیامت تک خبراں ارشاد فرما دے انہوں نے عربی اقبال محمد دا کم توجہ ہے نا۔ منافق آدم سارے دلہ دا پاک نبی کو پتہ کہنی، اصل سامنے بیٹھے ہیں، حضرت انس فرمینے آقا علیہ السلام
بار بار ارشاد بیٹھے فرمانے تسألونی عن شیئن تسألونی عن شیئن تسألونی عن شیئن تسألونی عن شیئن لوگوں آج پوچھو میں محمد کو پوچھو میں محمد کو معاشر بھی خبر پوچھو میں محمد رسول واسطے تیار ہاں عالم برزخ بھی خبر پوچھو میں محمد رسول واسطے تیار ہاں دنیا کی خبر پوچھو میں محمد رسول واسطے تیار ہاں جنت کی خبر پوچھو میں محمد ارشاد فرماواں جہنم کی خبر پوچھو میں محمد ارشاد فرماواں تسألونی 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 لوگوں پوچھو میں محمد کرو میں محمد ارشاد فرماواں لوگوں صحابہ کرام فرمائیں آقا علیہ السلام فل جلال کے اندر اتنے حضرت عبداللہ کھڑے تھے جنہوں تو لوگ تانو تشریح کریں دے ہیں اے عبداللہ تیرا پاوانی تیرا پا فلانا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یا رسول اللہ آج تسا فرما ہی دیتے پر کرم جو فرماؤ اے رسول کہ میرا ابا کون ہے میرے پاک نبی نے فرمایا تیرا ابا حذیفہ ہے ون میں محمد اعلان کر دیتے والکھڑے فرمانے تسألونی عن شیئن لوگوں پوچھو میں محمد کو میں دسا میرا پاک نبی علیہ السلام جلال کے اندر اتنے اکھاں دے وچوں نیر وہندے ہویا حضرت عمر بن الخطاب کھڑے تھے عرض کرن رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ومرسلا یا رسول اللہ کرم فرماؤ اسا اللہ دے رب ہونے راضی ہیں اسلام دے دین ہونے راضی ہیں یا رسول اللہ تیرے نبی دے رسول ہونے راضی ہیں کرم فرماؤ صلی رحمت اللہ رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میرے پاک نبی نے فرمایا تسألونی عن شیئن آج پوچھو میں محمد کو کیا پوچھو دے اللہ اکبر میں محمد جاندا اللہ اکبر میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں محمد اتھا کھڑا میں محمد اگھا نہیں دے گا میں محمد پیچھا نہیں دے گا بچو ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں محمد اتھاؤں کھڑ کے اگھا نہیں دے گا میں محمد پیچھا نہیں دے گا اللہ اکبر آل نبی اولاد علی وارث علوم میرے علی تاجدار گوید صاحبزادہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ بول پہ آپ ربنا لوگو اگھا تو مراد کے میرا پاک نبی اگھا دیوار تک دے دن پچھا تو مراد کے میرا پاک نبی پچھا دیوار تک دے دن نہیں میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا لوگو میں محمد ہی تھئی کھڑ کے اگھا نہیں دے گا کھڑا میں محمد ہی تھئی کھڑ کے پچھا بھی دے گا کھڑا یعنی میرے پاک نبی نے قیامت تک اپنے ہر غلام کو رسائے لوگوں میں محمد کھڑا تو مسجد نبوی کے اندر ہاں مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف رکھے اتھوں کھڑ کے اگا کھڑا رہتا یعنی آج کل گھن کے پیاتم تک میں محمد نگاہ ہے توجہ ہے اتھوں کھڑ کے میں تک آج اتھوں کھڑ کے پیاتم تک میں محمد نگاہ ہے اللہ اکبر اب پیاتم کے حالات پوچھو میں محمد رسول واسطے تیار توجہ ہے اتھوں کر کے پہلی امت دے اولیاء دے بارے پوچھو میں محمد رسول صاحب پہلی امت دے قطب عبدال دے بارے پوچھو میں محمد رسول صاحب اتھوں کر کے میں محمد اگا نگاہ رکھی کھڑا آج کلو گھن کے پیاتم تک ہر ایک میں محمد دی نکاح ہے میں محمد پچھے نہ دیکھنا مطلب ہے نبی نے فرمایا آج کلو گھن کے انتہا تک قیامت تک میرا ہر امتی میں محمد دی نکاح کے اندر ہے میں ذرا میرا امتی پریشان تھی میں محمد دعا واسطے حجوں سے رب رحمت اللہ میرے نبی کا غلام تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری ذکر مصطفیٰ اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں قیامت دی خبر دے ہونا غیب دا علم ہے کہ کہنی آنکھیں سی کوئی نا نبی دا دیوار دے پچھو نہیں جاندا نبی کو دیوار دا پتہ ہی کہنی دیوار دے پچھو کیا پہ تھی دے کل کیا تھی میں عالم برزخ بندر کیا تھی میں میرا پاک نبی دا غلام میں کہہ رسا قرآن کیڑی کتاب ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دا کلام ہے اللہ فرمائے تبیان لکل شیء تبیان لکل شیء ہی قرآن مجید کے اندر سنی تے سکی ہر چیز دا رب کریم نے ذکر کر دیتے اس قرآن کے اندر ہر سنی سکی دا چیز ذرہ دا ذکر میں قرآن مجید اندر کر دیتے میرا پاک نبی دا غلام آج مولوی مسجد کے اندر داخل وائنٹین دے
مدرسے دے اندر داخلہ گھندے داخلہ گھن کے اللہ اکبر صدقے دے مال لوٹے پلدا بھی راندے تے پردہ بھی صدقے دے مال لوٹے پردہ بھی ہے اتنال پردہ بھی ہے 10 سال بعد 8 سال بعد یا 9 سال بعد سنت گھن کے دستار باندھ کے اللہ اکبر مسجد اتیا کے منبر پہ بیٹھ کے دعوے کریں گے لوگوں سنو 8 سال دا کورس کر کے آ گئے ہیں کوئی ہے جو میرے علم دا مقابلہ کرے توجہ دعوے سن دے نا کوئی ہے جو میرے علم دا مقابلہ کرے کوئی ہے جو میرا مناظرہ کرے اللہ دا بندہ تو بندہ کو پلے وہ بندہ کو پڑھے جرا خود صدقے دے مال تے پلدا بھی رہ گئے پڑھتا بھی رہ گئے تو اتنا علم پڑھ کے آگے کہ اللہ اکبر تیرا استاد جو صدقے تے پلے صدقے تے پڑھے وہ تک علم پڑھے دنیا تے تیرے علم دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جے تو رب پڑھے الرحمن علم القرآن توجہ ہے تو اندے کو پڑھے جرا خود صدقے تے پلے ہیں تو اندے کو پڑھے جرا خود صدقے تے پلدا بھی رہ گئے پردہ بھی رہ گئے اون تک دستار بدی ہے تو منبر پہ آ کے دعویٰ کرے دنیا تک کوئی بندہ کہ میرے علم کا مقابلہ کرنے والا اللہ فرمائے میرا محبوب ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میرے محبوب کو دنیا تے کوئی پڑھاؤں والا کہہ نہیں میں اپنے محبوب کو پڑھیں رہ گیا میرا محبوب پڑھ رہے توجہ ہے تو آکے میرے سما کوئی کہہ نہیں میں سما عالم مناظر ہے میرا مقابلہ کرنے والا کوئی کہہ نہیں میں سما کوئی کہہ نہیں ظالمہ اردو آدم میں بہت عالم میں سما کوئی کہہ نہیں اگر ملاد پہ جہاں آنے دوسرا موضوع کے جملے لینے والا میں نبی سما بھی توجہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نبی میری طرح ہے میں نبی کی طرح میں کہ ظالمہ تو اپنے گھر دندر نگاہ تا کر گھر دندر بیٹی کھڑی ہے ہمشیرہ کھڑی ہے اماں کھڑی ہے گھر دندر زال کھڑی ہے کری اے برابر تیزر بن توجہ میں کہ نبی تیری طرح کیوں ہے آکھ نبی دے دو ہاتھ سارے دو ہاتھ نبی دی آنکھ مبارک ساری آنکھ مبارک نبی دے سماعت مبارک کان مبارک سارے کان مبارک نبی نے شادی کی تھی ایسا شادی کی تھی نبی دی اولاد ہے ساری اولاد ہے نبی تجارت کی تھی ایسا تجارت کی تھی نبی سفر کی تھی ایسا سفر کی تھی نبی نے کاروبار کی تھی ایسے کاروبار کی تھی نبی پاک نے بکرن چڑھا نسل سارے کام تو ساری طرح نسل نبی دی طرح ہے نبی ساری طرح کام تو سارے نبی دی طرح ہے میں کہنا نبی دا گنجے گل گھر دندر وہاں کے توجہ کر تجمع دنو وکھی تجھے زال دنو وکھی تجمع دنو حق تجھے زال دنو حق تجمع دی زبان تجھے گھر والی دی زبان واللہ کمت زال برابر ہے آکے نہیں صحیح گھر والی تجھے زندگی دا سفر ہے ماں دے قدمہ تلے جنت ہے میں میرے پاک نبی دا غلام یہ تیری زال دی حق ہے وہ تیری امہ دی حق ہے یہ تیری زال دی حق ہے وہ تیری امہ دی حق ہے یہ تیری گھر والی دلتا ہے وہ تیری امہ دے قدمین ہیں اللہ جی اے برابر نہیں تھی سکتے تو پاک نبی نہیں سکتے تکبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر فرمایا نعرہ حیدری ازواج مطہرات کو میرے پاک نبی دے پاک گھر والے کو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ فرمائے دے میرے محبوب دے گھر والیاں اے پاک عائشہ توجہ ہے عائشہ دا نام سن کے دل ٹھرے حلالی پوتر دا کم ہے جنہا اممہ دا ذکر تھی وہ خوش تھی جاتا سبحان اللہ حلالی پوتر ماں دے طریف تے خوش تھی نا حلالی پوتر دی نشانی ہے میرے پاک رب فرمائے دے اے پاک عائشہ میرا رب فرمائے دے میرے محبوب دی پاک گھر والی اے پاک جویریہ اے پاک سودا اے پاک ختیجہ میرے پاک نبی نے یارہ شادیہ فرمائے اللہ فرمائے دے میرے پاک دے حرم مبارک دے اندر آمن والیاں پاک گھر والیاں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء میں رب اعلان پیار کرنا قیامت تک بڑے بڑے عبادت گزار ہوتا حسن بڑے بڑے ریاضت گزار ہوتا حسن بڑے بڑے تحجت پڑھنے والا ہوتا حسن بڑے بڑے قرآن دے قاری ہوتا حسن بڑے بڑے تقوی والے ہوتا حسن یا نساء النبی لستن کا احد من النساء میرے پاک نبی دے گھر والے میں رب اعلان پیار کرنا بڑی عبادت والی عورت بڑی ریاست والی عورت بڑے تقوی والی عورت تو آدھے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی توجہ ہے تو آدھی مثل نہیں تھی سکتی میرے نبی دا غلام دنیا تے بہت تقوی والی عورت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی
انہا پاک بہت شان والی ہے، بہت مقام والی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا حضرت رابعہ بصری ہو جلے گھر دا طواف کعبۃ اللہ خدا کرنا، اتنے بڑے مقام والی عورت میرے پاک نبی دی پاک گھر والی اماں عائشہ دی شان دا مقابلہ۔ توجہ ہے، اگر دنیا دی تقوی والی عورت میرے پاک نبی دے گھر والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو اماں عائشہ صدیقہ دی شان ہے، اماں عائشہ صدیقہ دے شہداء کا مقابلہ سے۔ توجہ ہے، میرا پاک نبی دا غلام عرض کیا کرنا، اللہ رب العزت فرمائے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، میں رب کو نہیں ٹھان دی کہ میں اپنا غیب ظاہر کروں۔ توجہ ہے نا، میں رب کو نہیں ٹھان دی کہ میں اپنا غیب تواڈے اوتے ظاہر کراں، میں رب ظاہر نہیں کریندا۔ اللہ اکبر، الا من ارتضی من رسول، اللہ فرمائے میں اپنے پیاریاں کو چندا، اپنے رسولاں جو اپنے رسولاں کو چندا، جلے رسول کو چن دیندا ولو کو غیب دا علم عطا فرما دینا، اور جے کو غیب دا علم عطا فرما دینا اور کھڑا تا فرش تے ہوندے خبر جنت تے کھڑا انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا، میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پہ ادا فرمائے، نماز کے اندر میرے پاک نبی نے ہاتھ لمبا فرمائے۔ توجہ ہے، جے نماز پڑھ دے تو جو میرے پاس رکھا ہے، میں آپ کو جاز کرنا چاہنا، میرے پاک نبی نماز پہ ادا فرمائے، میرے پاک نبی نے ہاتھ مبارک کھڑا فرمائے، لمبا فرمائے، دراز فرمائے، تراد ہاتھ لمبا کیتے وال تلے فرمائے، وال اتے کیتے وال تلے کیتے وال اتے کیتے وال تلے فرمائے۔ اتنے کا قاری صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی ہے۔ جب نماز مکمل تھی گئی ہے نا، میرے پاک نبی نے سلام پھیرے، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ابا بھی تارے قدمہ تو قربان، ساڑھے اممہ بھی تارے قدمہ تو قربان، یا رسول اللہ نماز پڑھتے کھڑے ہوئے نماز کے اندر ہاتھ لمبا کیوں کیتے ہوئے؟ توجہ ہے، نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر نعوذ باللہ استغفر گدھے کا خیال ہے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اے گھوڑے تے خچوں دے خیال کو نماز کے اندر گننے والے سنو، میرے پاک نبی نے ارشاد نہیں فرمایا اللہ اکبر صحابہ نماز اللہ دی پڑھتے ہوئے توجہ میں اوپر رکھے ہوئے، توجہ ہے، نماز اللہ دی نیتی کھڑے ہوئے، تسبیح اللہ بھی کھڑے پڑھتے ہوئے، دے دو میں محمد کو کھڑے تو نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ نماز پڑھو، نہیں میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ کیا کھڑے پوچھتے ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرماؤ، ارشاد فرماؤ، اسا دیکھتے نماز کے اندر نماز ہی پڑھتے کھڑے ہاتھ مبارک کی دراز کریں دے، نماز ہی پڑھتے ہوئے ہاتھ ہی لمبا فرمائے دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ میں پاک محمد خان نماز ادا فرمانا، میں محمد نے نگاہ چاہتی ہے، میری نگاہ جنت کے اندر گئی ہے، میں محمد نگاہ چاہتی ہے میری نگاہ جنت کے اندر گئی ہے، جب میری نگاہ جنت کے اندر گئی ہے میں محمد نگاہ کی تھی انگوراں دا گچھا لٹکیا کھڑے، کیا دیتے انگوراں دا گچھا میں محمد کو نظر ہے، میں محمد نے ہاتھ مبارک دراز فرمائے، جب میں محمد نے ہاتھ لمبا کیتے میرا ہاتھ انگوراں دے گچھے تک پہنچے۔ توجہ ہے، نبی ہماری طرح بچا رہے، اللہ اکبر، میرے پاک نبی میں ہاتھ مبارک دراز فرمائے، میرا ہاتھ انگوراں دے گچھے تک پہنچے، میرا دل تے انگوراں دے گچھے کو تروڑ کے میں اپنی امت دے حوالے کر دوں۔ توجہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وال، میرے پاک نبی نے فرمایا میں ہاتھ لیندہ ہوں، میں محمد کو حیا دیندہ ہی وال ہاتھ ہٹا دیندہ ہوں، میرا وقت دل کرندہ ہی، بلاخر میں یہ سوچے اللہ اکبر جنتی انگورے میری امت عالم دنیا چھوڑ کے عالم معاشر دے تو گزر کے جنت اندر راج جواسی جنت اندر تعلق یت رساد اس اجوڑ زمانے نو وسا کے اخذ سبحان اللہ اس اجوڑ زمانے نو وسا کے اس اجوڑ زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدنی میں آ کے اس اجوڑ زمانے نو وسا کے اس اجوڑ زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدنی میں آ کے اس اجوڑ زمانے نو سبحان اللہ وسا کے دنیا تے سائی اکھ منگی دعائیں
میری امت میں میلا بنی جنت چکن آمین آمین آ دنیا تسیہ کے منگی دعائی میری امت میں میلا بنی جنت چکن یا جنت ذکر سن کے پردہ بٹھا کے سبحان اللہ میری امت میں مولا بنی جنت چکن راہی آیا ہی امت چھڑا کے راہی آیا ہی امت چھڑا کے رنگ لایا مٹے مدین میں آ کے اس اجڑ زمانے نوسا کے رنگ لایا مٹے مدین میں آ کے اللہ باللہ سمت اللہ صدیعی تسلہ اس نئی دبتے سے سن لگی اللہ کیا بات ہے کیا بات بیٹھت کا بات میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ باللہ سمت اللہ صدیعی تسلہ اس نئی دبتے سے سن لگی اللہ اس نئی دبتے سے سن لگی اللہ سونا بن مکھ چھپا کے آیا سونا بن مکھ چھپا کے رنگ لایا مٹھ مدین میں آ کے اس اجڑ زمانے نوسا کے رنگ لایا مٹھ مدین میں آ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دجال بنا جڑی قوم جنگ کرے سی میں محمد نہ کوئی توجہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا قرب قیامت جلے دجال آسی نا جڑی قوم اون دجال دے نال جنگ کرے سی میرے پاک نبی نے فرمایا انی لا اعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیونهم میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ اون دور دے اندر قیامت دے دور قرب قیامت توجہ میرے پاک نبی کو پردہ فرمایا ہویا 1400 سال تھی جن حالی قیامت آئی نہیں میرا پاک نبی پہلے کا رشاد فرمائے نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے میں کیڑی دیوار جی 1400 سال تھی جنال سامنے نہیں ہوئی اللہ اکبر میرے پاک نبی نے فرمایا جڑے قرب قیامت دجال دنال جنگ کرے سی اسماءہم و اسماء آبائہم میرے نبی نے فرمایا وہ جنگ کرنے والے جڑے میں محمد انہاں دے نام ہی جان دا میں پاک نبی انہاں دے اسماء آبائہم انہاں دے ابے دے نام ہی جان دا والوان خیولہم میرے پاک نبی نے فرمایا جڑے گھوڑے کے سوار کسے میں محمد گھوڑے کی جان دا گھوڑے کے رنگ ہی جان دا اللہ فرمائے دیوار کے پیچھے کل میں پاک نبی نے فرمایا رب کائنات فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما محبوبہ جرا کو جو تو سنجان دیا ہوئے میں رب اولتا کو دساری پہ جرا کو نحو جان دے میرے پیکری موجہ کو دساری اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمائے وعلم آدم الاسماء کلہا میں اب آدم کو زمین دے ذرے ذرے دنا سکھا دیتے توجہ اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض زمینہ کے اسمان کے درمیان جڑا کچھ موجود ہے میں اپنے پاک ابراہیم کی بسا دیتے اللہ اکبر اللہ رب العزت میں پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنا معراج علی رات رب کائنات کو میں پہنچا نا رب کائنات نے اپنی ید قدرت اپنی شان کے مطابق جو ہاتھ مبارک ہے ید قدرت دست مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھے اس بعد میرا رب فرمائے دے محبوبہ دسا ہوں چوکھا علم آ گئے رب میرے پاک نبی نے فرمایا فوضع کفو بین کتفیا فوجدت بردا بین صدیا میرے پاک نبی نے فرمایا رب کریم نے ید قدرت رکھے انہیں بھی ٹھنڈک میں اپنے سینے کے اندر محسوس کی تھی فعلمت ما فی السماوات والارض وہ نبی نے فرمایا سب آسمانوں کے اندر تو سب زمینوں کے اندر جو کچھ موجود ہے میں محمد انہیں بیٹے دے دندی ہاتھ کے تھوڑی دی طرح بتانا پہ توجہ ہے میرے پاک نبی دا غلام میرے پاک نبی نے فرمایا تسألونی عن شیء جو دلہ کے پچھن تو ہدا کم موسی بسر میں نور بلکبار محمد کم موسی آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں سفر پہ کریں قبرستان دے جو میرے پاک نبی دا گزرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
انہما پاک راوی ہیں آپ فرمائے آقا اسلام قبرستان میں جو گزرن قال مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین يعذبان فقال انہما ليعذبان وما يعذبان في قبير اما احدهما واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقاها بنصفين ثم غرد في كل قبر واحدة فقالوا لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبثا پاک نبی دا فرمان پڑھیں آنکھوں نے سبحان اللہ حضور دا فرمان سن کے دل ٹھر پہ آنکھوں سبحان ایک تو اول پردہ جے کو حضور نے محبت و جواب رسی قال مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین يعذبان فقال انما يعذبان وما يعذبان في قبير محدومة واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقاها بنصفين ثم غرد في كل قبر واحدة فقالوا لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبثا میرے پاک نبی دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس فرمینے آقا علیہ السلام دا قبرستان میں جو گزرتے میرے پاک نبی نے ڈٹھے نگاہ نبوت فرمائی قبر آلیاں دے ہوتے عذاب پہ تھی رہی میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہی میں کرو ونیو چھڑی پٹو چھڑی پٹ کے صحابہ کرام آگئے میرے پاک نبی نے درمیان دے اندر ہاتھ رکھے یہ پکر کے اندر دو حصے جا کیتے ہیں او کو چیرے جا ایک حصہ اون کبت جو رکھے دوسرا حصہ اون کبت جو رکھے اور دو صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماؤ سد ابا تے اما تیرے قدمات قربان انہاں تے چھڑی کیوں رکھے نے میرے پاک نبی نے فرمایا میں محمد دا تھو گزر تھیندا پیائی میں نگاہ نبوت فرمائیے انہاں دوہاں تے کبا دا عذاب پیا تھیندا ہے یا رسول چھڑی کیوں رکھے میرے پاک نبی نے فرمایا چھڑی اس واسطے رکھے جب تک سبز راسی اللہ دا ذکر کریں دی راسی ان دا سواب مرن والے تک پہنچی ان سواب دے سب کے رب کے نات مرن والے بھی قدر کو جنت آباد بنا رسی ہم توجہ ہے میرے نبی دا غلام چھڑی افضل ہے یا انسان افضل ہے بولو چھڑی افضل ہے یا انسان اشرف المخلوقات کیا ہے کھجی ہے یا انسان ہے اشرف المخلوقات کیا ہے چھڑی ہے یا بندہ ہے میرے پاک نبی دا غلام ہے اللہ اکبر چھڑی ذکر کرے اللہ اکبر بئی طرح کھجا بئی طرح جا بئی طرح جا یا کھجا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں میں کہ میرے نبی نے چھڑی کپڑ بکر رکھ کے رساری تے چھڑی نفع دینے لیے توجہ ہے اللہ کا بندہ جی چھڑی ہے جائے اللہ اکبر بے جان ہے سب راسی میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کریں دی راسی اگر چھڑی مرن والا کو فائدہ رہ سکتی ہے جس نے پوری زندگی قرآن میں مطابق جاری ہے توجہ ہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت یا عید زندہ باد وہ چھڑی مرن والے کو فائدہ رہ سکتی ہے او مومن جرا سویرے اٹھی دے رب دا قرآن ہی پڑھ دے رب دی بارگاہ دے میں سربا سجود تھی دے او مومن فائدہ نہیں لے سکتا میرے نبی دا غلام اگر چھڑی مرن والے بندے کو فائدہ لے سکتی ہے میرے پاک نبی دا غلام ہی ہر زندہ کو فائدہ لے سکتی ہے ہر مردے کو فائدہ لے سکتی توجہ ہے میرا موضوع علم غیر میں جنہا کچھ عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے غلام توجہ میرے پاس رکھیے جنہا ایک گال تھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوہاں تے عذاب کیا تھی نہیں میرے پاک نبی دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عذاب کیڑی شاید ہے سبحان اللہ عذاب انہوں تے کیوں پیا تھی میرے پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا اے تا غیب دا میں پتہ نہیں کدن فوت تھے اس نے پتہ نہیں کدن فوت تھے اس نے پتہ ہی نہ عمل کیڑا کیتا اسی میں کو کیا پتہ کیتا عذاب ہے اللہ کو صحابہ کرام دا کی دے کو پوچھ دے جو پہن انہاں کوئی پتہ ہے سارے پوچھوں کے اندر دیر ہوسی پاک محمد کے خبر دے وہ اندر دیر کے ہوسی انہاں کو پتہ نبی ہوندہ بھی ہوئے نبی بڑھ کے ہوندے جو کو رب اختیاریتا فرمی دے جو کو رب چون دنیا میں غیر دیتا فرما دے اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کم کرا کریں دیا میرے پاک نبی نے فرمایا دوئے ہن دنیا دیتے اللہ اکبر ایک بندہ وہ ہے جرا پیشاب دے قطرے کو نہیں بچتا ایک بندہ پیشاب دے قطرے کو کپڑے پلیت رکھدا ہے ہی کپڑے پلیت رکھن دی وجہ کو ان دی قبر جہنم دا گڑھا بنے گئی
توجہ ہے نبی دو غلاموں توجہ فرماؤ اللہ اکبر سارا ایک بہانہ ہو دے بابا سویرے اٹھی جانا اٹھی پوتر نماز دا ٹائم تھی گئے آوے لالا نماز دا ٹائم تھی گئے صحیح کو بہانہ بننے یار مانج دودھ ہمیں کپڑے پلیتن توجہ ہے اور جانوراں بڑا ہے یا کپڑے پلیتن نبی دا غلام مطلع کہ کپڑے پلیتی نال جان چھوڑے سے نہیں اور نبی نے فرمایا اس وجہ کو عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ کپڑے بولو بولو کپڑے میرے استاد محترم استاد مولانا طفیل احمد سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر ارشاد فرمائیں دیان جدن انسان آدھے نا میرے کپڑے پلیت میں کپڑا انسان بنال گفتگو کریں دے کپڑا انسان نال انہیں دے گفتگو کریں دے آدھے اللہ دا بندہ جنن جات میں پج دی شکل دے اندر زمین دے اندر پورے سی ہولے میں پاکم جلے بچو پودا نکلے ہولے پاکم جلے بنوار بان دیا ہولے پاکم میرے تے دینوں لگ گئے ول پاکم پھٹی تڑیے ول پاکم دیا بہنے چوئیں کیتی ہے ول پاکم ٹرالیوں پہ لوڈ دیا پاکم اللہ اکبر فیکٹری کے اندر پہنچا پاکم فیکٹری نے اللہ دھاگا بنا ول پاکم دھاگے کو ول کپڑا تیار کے ول پاکم کپڑا تیار کی کے در پر بکتا رہ گیا ول پاکم تیرے شہر بازار کے اندر پہنچا ول پاکم بازار دکان پہ پہنچا ول تو پہنچ کے تو سوٹ کٹا کے گھن کے ول پاکم تو گھن کے اللہ اکبر درزی کی تنی درزی ہاتھ اندر پکڑے ول پاکم درزی نے میرا ہیرا ہیرا کی تن درزی نے میرا ہیرا ہیرا کی تن انگ میں سٹریٹ تپیس ول میں پاکم میرے اندر پنگل میرے اندر پندنیاہن میرے اندر وقتن رکھے ہسٹری میرے وقت سکتا کی تن ظالمہ کرے وقتین اسی رکھے میرے وقت کٹھن میں ول پاکم تیجے جڑا پیار کیجے میں دوری دے کے جڑا چاہ کے واپس آگے تو زیب تن کرندہ دے کہ اللہ حکم بھی سبال یہ میں پلیت چیزے اور ظالمہ پر من پاک کر میں بک میدہ رہتے دے میرے میں آدھی پاکا میں کل ہی پاکا توجہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری انسان کو آدھے ظالمہ تو اپنا من پاک کر جی تو پلیتا ہو تو پھوڑا پیدا کم مسیح پاک تو ہمدہ کم مسیح نماز کی تیاری تکر اپنا من پاک کر اپنا من پلیت کی تیجے میں پلیت نہیں تو من پلیت ہے اللہ اکبر رب کنات بارگاہ کے اندر عرض کرنے میرا میرے ساتھ نماز آدھی بنا یہ ملاد مصطفیٰ کے اندر آئے میرا میرا یہ نماز کے اندر کٹھے رہل کی تبھی عبادت کرو اللہ اکبر نماز ملاد مصطفیٰ پڑھو ملاد مصطفیٰ کرو ملاد مصطفیٰ دے ناد لنگر پکو ملاد والد آکھا نمانو کیا پڑھا توجہ ہے ملاد تے میرا پاک نبی داخلہ ملاد والد آکھا مراد تھی کی بڑی دن ملاد والد آکھا نمانو کیا فائدہ ملاد کرو ملاد منو ملاد والد آکھا نمانو بزرگاں نبر نہ کرو کیا فائدہ ملاد کرو صحیح ملاد سنو صحیح ملاد والد آکھا نمانو شراب نہ چھوڑو ملاد کرو صحیح ملاد منو صحیح ملاد سنو صحیح ملاد والد آکھا نمانو رشوت نہ چھوڑو ملاد کرو صحیح ملاد سنو صحیح ملاد منو صحیح ملاد والد آکھا من کا دیا کے حق نہ چھوڑو میرا پاک نبی دا غلام ملاد کرو تو ملاد سنو بھیڑا کے حق کرو ملاد کرو تو ملاد سنو ہمسائے کے حق پہ قبضہ کرو ملاد سنو تو ملاد کرو صحیح ملاد سنو صحیح اپنی زندگی قرآن کے مطابق نہ گزارو کوئی فائدہ کہانی میرے نبی دا غلام ساری زندگی ہوں ایک سمجھتی جنہیں ملاد سنتے بھی ہیں ملاد کرندے بھی ہیں ملاد والا بنا دا لنگا بھی پکیں ہیں یہ ملاد والا بنا دا تمہیں آنکھیں کا من ہوتے رب کرم فرمسی سب دنیا بات کرتے ہیں سب آخرت بات فرماتے توجہ ہے نا عرض کیا کرنا میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں جو ایک بندہ ہو جڑا پیشاب دے بولو جڑا پیشاب دے کتنا کو نہیں بجدا دوسرا بندہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا او ہے جو چگل خور ہے دوسرا بندہ کون ہے بولو بولو دوسرا بندہ کون ہے چگل خور اردو دی سن کے اردو دی سن کے مشہور و معروف نقطہ ہے سنتے رہے ہوں تو سنے ہوں تو میں ایک بابے کو پہنچا بزرگ کو او صدائی حکے پیون دا دی تو بابا حکا پیون دا دی میں وہاں کے بیٹا گپ شپ واسطے چلو بزرگ کو دعا گھنو ہوں بابے کو بیٹا بابا بیٹے بیٹے حکے دن محبت تھی پوترے کو باز دے میرے بیٹا جی ابا حکم کر میرا پوتر حکا پہ کھیا تو غلطیا
پوترا بھجے حکا گول کے واپس آ دے ابا اللہ اکبر حکا لاپے نڑی لاپی ہے تل والا سمندر پانی والا بولا اول لاپے پھر لب پہ چگل خور بھی لگا توجہ ہے حکا لب پہ سمندر والا پانی دے بولے تل اول لب پہ نڑی لب پہ تو پھر چگل خور نیپیا لگا وہاں کہ میرا پتر دیکھ دیتا پھول پیا نہ ہوتا تلے میں گپ چپ پیا دے حوصلہ اٹھی اللہ حق دے پال نے کہ نا چگل خور نہیں لگتا میں حیران تھی کہ میں کہ بابا خیر ہے چگل خور حکے دن میں کیا کم چگل خور کیا ہاں وہاں میرا پتر 2 منٹ صبر کر چگل خور تھا کوئی کہنا اتنا بال حکا بکھا کے آ گئے چگل خور لب پیا بابا حکا پیندہ رہا کہ میں کہ بابا میری گال تو تھی کرے چگل خور وہاں میرا پتر 2 منٹ صبر کر دیا بھا میں سمجھی پیے تے وہ سن بھا میں سمجھ گئی وہاں کہ کل صاحب میں کہ جی بابا آکھ میرا پتر میں نزدیک تھی میں نہ کیا آکھ میرا پتر یہ پھول کو چاہاں پھول چاہتے ماں کی مدھا تلے مدھانی آکھ میں چگل خور پئی میں ہاتھ مارے میں کہ بابا چگل خور تو میں کو نظر کے لیے گٹی پئی رتی لا چھوڑی دی بہستی پئی توجہ ایک پتھر پہ دیا گٹی پئی رتی لا کیوں دی بہستی میں میرا پتر یہ چگل خور میں کہ بھائی یہ کیوں چگل خور آکھ میرا پتر چگل خور تلے اولڈ پانی تلے پانی اندی چنڑی کٹی اتو ہے پھول پھول تلے پہلے رکھنی پتھر دوتے آگے وال اللہ وقت تماخو دوتے رکھنی کوڑ دوتے والا آگئے آگ ادو ہے نڑی نہ مارنی سوٹا میں اے اور ظالم چگل خورے اتو بسر تلے چورس پانی والا سر اتو گھن کے اے اور ظالم ہے دنیان دن اتو بھی سوڑ کے تلے نے مرا گے تلے نے سوڑ کے اتو لاتی نہ پانی دا کچھ بچے نہ پانی دا کک بچے نہ گور دا کک بچے نہ تماخو دا کک بچے نہ آگ دا کک بچے آپ کو ٹیسٹ کرا دے نا نہ جگر دا کک بچے اے ظالموں کھلتا پھیلتا بھی حشاش پہ بشاش ہے وہ نبی دا غلام چگل خورے انہوں نے سوڑ کی ملا او گھر تباہ برباد او گھر تباہ برباد اے ظالم گھر میں دے کے پہلے مار کے خوش بیٹھا تھے توجہ ہے اور دھیاں پیڑیں دے گھر برباد کرنے والا توجہ ہے میں نبی دے غلام کوئی بندہ کتے دا گوشت کھاون گوارا کر دے کوئی مسلمان ہے یہ جہاں یا کتا کو کے کھاوے یا کتا زندہ کھاوے کتے دا جھوٹا کھاوے میں نبی دے غلام جڑا بندہ اڈو دی سون کے اڈے وڈا لے دے اڈو دی سون کے اڈے وڈا لے نہیں سمجھو کتے زندہ کتے دا گوشت کھاوے توجہ ہے بہویں اگا بولا اللہ اکبر میں نبی نے فرمایا جڑا بندہ چگل خور ہے اس سمجھ جنا اپنے بھرا دا گوشت کب کب کے بڑا کھانے اللہ اکبر دھیاں بہن دے گھر نہ ہوگا مسلمان رب کریم نے وقت پیدا نہیں کرنا کنتم خیر امہ اسا بہتر امت اس وقت نہیں اڈی بھی سون کی بلا او گھر تباہ برباد کر اسا بہتر امت اس وقت رب کریم نے سا کو بہتر امت اس وقت ہے جڑا گھر آباد ہے ان واسطے دعائی کرو جڑا گھر برباد ہے نہ کو ملانے کی کوشش کرو توجہ ہے میرا پاک نبی دا غلام میں عرض کرنا پہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے دوے کام کیڑا کریں دیا میرے پاک نبی نے فرمایا ایک بندہ ہوئے جڑا پیشاب دے کتنے کو نہیں بچدا دوسرا بندہ ہوئے جڑا چگل خوری کرندا ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے لوگ نبی کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے میرے پاک نبی نے کٹر کے اولاد بسا دیتے توجہ ہے دنیا تے کھڑ کے کٹر کے اولاد بسے میرے پاک نبی نے کئی کھڑ کے جبر جوان زندہ ہیں پتنے کتنا دیوار ہیں میرے پاک نبی نے انہیں دی زندگی بڑھا دی بسیتے یہ رب کریم ارشاد فرمائے دے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء اللہ فرمائے دے میری شان دے اندر نہیں ٹھانڈی کئی کو غیب دا علم عطا فرمانا لیکن اپنے پیارے دے وچوں اپنے محبوبوں دے وچوں اپنے رسولوں دے وچوں بندہ چن دیندا تو کئی کو غیب دا علم عطا فرمانا تو کھڑا تو فارسی کو لے خبر عالم معاشرت کا ارشاد فرمانا توجہ ہے میرے پاک نبی دے غلاموں نیکوں بزرگوں نے فرمائش کی تھی ایک تزام دی بہن دا واقعہ سنایا ہے تو تھوڑا سنائے تھا ضرور یہ محبت ہے کہ تھاروں میں تھوڑا دل نرم تھی میں یقین کرو وہ جی گال ہے میرے اپنے کو برداشت نہیں تھی میں آپ اکثر